بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 1 جون ہے، جمعرات کا دن، سن 2023۔ صبح کا وقت آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح بخیر، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں، خوش ہیں، محفوظ ہیں؟ اللہ آپ کو سدا خوش و خرم رکھے۔ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں پہلا اور مین سیگمنٹ ہمارا ہوا کرتا ہے ہندوستان کی تاریخ۔ پچھلے پروگرام میں، پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل یعنی وارن ہیسٹنگز کے بارے میں، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے، انگلینڈ سرکار کی طرف سے، برطانیہ کی حکومت کی طرف سے پہلا گورنر جنرل بن کر ہندوستان میں وارد ہوا، اور یہ سن تھا 1772۔ 1772 میں یہ پہلا بندہ تھا جو گورنر جنرل پورے ہندوستان کے مکمل اختیارات کے ساتھ سیاہی سفیدی کا مالک بن کر یہ ہندوستان میں وارد ہوا۔ ہیسٹنگز تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یہ ہندوستان میں رہا تھا۔ یہاں کے کلچر سے، موسم سے اور رسم و رواجوں سے، لڑائیوں سے، جنگوں سے، اور خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے بخوبی واقف تھا، اور اس نے آگے چل کر بھرپور ثبوت بھی دیا۔ بتانا آپ کو، یہ میں نے آپ کو پچھلی قسط میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی موجودگی میں 2 بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 مرہٹوں کے ساتھ، اور نمبر 2 نواب آف میسور حیدر علی کے ساتھ۔ آج میں آپ کو پہلی جنگ کا احوال بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس کے نتائج کیا ہوئے، اور اس کی وجہ کیا تھی۔ ہوا یہ کہ 1772 میں وارن ہیسٹنگز کو گورنر جنرل بنایا گیا، اور اتفاق، حسن اتفاق دیکھیں کہ اسی سال مرہٹوں کا چوتھا پیشوا مادھو راؤ، جس کا نام تھا مادھو راؤ، میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، یہ چوتھا پیشوا تھا مرہٹوں کا۔ جی یہ رہا، ان صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، اور وہ بھی 1772 میں ہی، اسی سال میں، جب یہ گورنر جنرل بن کے آیا ہندوستان میں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ ان کی وفات ہوگی۔ اب یہ جو تھا مادھو راؤ، یا پیشوا تھا چوتھا، یہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرہٹوں کے لیے، مرہٹوں جیسی بہادر جنگجو اور لڑاکا قوم کے لیے جو پیشوا کا عہدہ تھا، وہ کتنا رتبہ، مرتبہ، مقام اور ویلیو رکھتا تھا، یہ یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پچھلی قسطوں میں بتا چکا ہوں۔ یہ سلسلہ مرہٹوں میں کب سے شروع ہوا، اور پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا پیشوا کون تھا، ان کے نام کیا تھے، وہ سارا کچھ بتا چکا۔ یہاں اگر ریپیٹ کروں گا تو وہ پورا پروگرام اسی پہ خرچ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ روحانی شخصیت ہوا کرتی تھی مرہٹوں کی، پیشوا کا عہدہ، اور پھر باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یا اس سے بہتر اگر کوئی انسان ہو تو اس کو پیشوا بنا دیا جاتا تھا۔ خیر، 1772 میں وارن ہیسٹنگز بنا گورنر جنرل انڈیا کا، اور اسی سال مادھو راؤ کا انتقال ہو گیا، جو مرہٹوں کا چوتھا پیشوا تھا۔ اب دوسرا حسن اتفاق یہ ہوا کہ اس بندے کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ کس کا؟ مادھو راؤ کا، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اب اگلے پیشوا کے لیے مرہٹوں میں گروپ بندی شروع ہوئی، ساروں نے آپس میں اختلافات کرنا شروع کر دیے، کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا ان میں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مرہٹے جو ایک انڈیا کی، ہندوستان کی بہت بڑی تعداد کے لحاظ سے بھی، اور جنگجو ہونے کے لحاظ سے بھی، بہادر ہونے کے لحاظ سے بھی بہت بڑی طاقت تھی، جس کو انکار کوئی نہیں کر سکتا، نہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ آپس میں خلفشار پیدا ہونا اپنے پیشوا کے نام پر، یہ الارمنگ تھا۔ کچھ
मरहट्टा सरदारों ने मिलकर इसके छोटे भाई को, माधो राव के छोटे भाई को पेशवा बना दिया, उसको बैठा दिया तख्त पर कि आप आज से हमारे पेशवा हो। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि उनको कत्ल कर दिया गया। वजह वही मरहट्टों की आपसी तकसीम, तफरकाबाजी, आपसी ना इत्तेफाकी। कत्ल कर दिया गया उसके छोटे भाई को। अब फैसला ये हुआ, बहुत सारे जो मरहट्टा सरदार थे उन्होंने मिल बैठकर एक काम किया। उन्होंने कहा कि माधो राव का एक चचा है, सगा चचा, उसको क्यों ना पेशवा बना दिया जाए। वो बहुत अच्छा आदमी है, मजहबी लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। सो बहुत सारे मराठा सरदारों ने मिलकर इस फैसले पर मोहर लगाई कि माधो राव के चचा को अपना 5वां पेशवा मुकर्रर कर दिया जाए। इस बंदे का नाम था जी रघुनाथ। असल नाम था इसका रघु बाबा। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। असल नाम था रघु बाबा और उर्फे आम में था रघुनाथ, रघुनाथ राव। ये असल नाम था इसका रघुनाथ राव। ये साहब थे। 5वां पेशवा बना दिया जी इनको। और यूं इनको, जो इनका हेडक्वार्टर था मरहट्टों का, वो था ग्वालियर, पूना में ले जाकर इसको तख्त नशीन करवा दिया गया। अब जो इसके मुखालफीन थे, बहुत सारे मराठा सरदारों ने इस पर इत्तेफाक ना किया। और ये बदकिस्मती थी मराठा कौम की। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि ये आपस में लड़ाई झगड़े पर और लड़ने मरने पर उतर आए, इसलिए कि ये मामूली शोभा नहीं था पेशवा का। इनके नज़दीक ये बड़ी अहमियत का, बड़ी एक रुतबे और आला मकाम का नाम था। वो हर कसो नाकस को इस रुतबे पर बैठा नहीं सकते थे। मगर फिर क्या हुआ कि रघुनाथ पर भी किसी का इत्तेफाक ना हुआ, किसी का ना हुआ, और अब इस पर भी कातलाना हमले करने की मंसूबा बंदी शुरू हो गई। किस पे? रघुनाथ पे भी। फिर इसके पास और कोई चारा नहीं था रघुनाथ के पास। इसने क्या किया कि अपनी हिफाजत के लिए इसने पास ही बैठे मुंबई में हेडक्वार्टर था, खरीदा हुआ, मुंबई की रियासत खरीदी हुई थी किसने? अंग्रेज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और वहां पे वो अपना तजारती मरकज खोल कर बैठे हुए थे। ट्रेडिंग सारी वहीं से हो रही थी क्योंकि साहिल समंदर पर था। वहीं पे जहाज आते और माल बर्दारी करके वापस चले जाते, बहरी जहाज। खैर, मुंबई में बैठे हुए वॉर्न हेस्टिंग्स को रघुनाथ ने खत लिख भेजा और उसने कहा कि आप मेरी फौजी इमदाद करें, मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी लें, मैं आपको बड़े माली मुफादात दे सकता हूं। लो जी, वॉर्न हेस्टिंग्स के पास ये खत पहुंचा रघुनाथ का, 5वें पेशवा का, और उसको एक सुनहरी मौका उसके हाथ लग गया। उसने इसे मामूली नहीं समझा और इसने इस मौके को हाथ से गंवाना मुनासिब नहीं समझा। फौरी तौर पर वो पहुंचा पहले तो उसने अपने नुमाइंदों को भेजा रघुनाथ के पास और फिर बनफ्से नफीस यानी खुद तशरीफ लेकर के गए रघुनाथ के पास। और तय क्या पाया? एक मुआहदा हुआ सूरत के मुकाम पर। वो उस जगह का नाम था, शहर का नाम सूरत, सीन वाव रे और ते, सूरत। सूरत था जी उस जगह का नाम जहां पे ये मुआहदा हुआ किसके दरमियान? अंग्रेज और रघुनाथ के दरमियान। ये जगह का नाम था सूरत। इसी हवाले से इस मुआहदे को मुआहदा सूरत कहा जाता। वहां बैठकर
انگریز سرکار نے رگھوناتھ کو یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیں گے لیکن جواب کے طور پر آپ کو بھی کچھ ہمیں دینا پڑے گا. اب کیا دینا پڑے گا وہ سنتے جائیں ذرا. نمبر 1 تو انگریز سرکار نے یہ کہا کہ جو بھی فوجی دستہ آپ کی یہاں پہ آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہوگا یا جنگی ضرورت کے تحت جتنا بھی نقل مکانی اور آنے جانے کا جتنے خرچ اخراجات ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ ادا کریں گے، یعنی رگھو بابا ادا کریں گے، 5ویں پیشوا مرہٹوں کے. لیکن سونے پر سہاگا، اس سے 2 قدم آگے چل کے 2 جزیرے تھے ممبئی کے پاس جن پہ صدیوں سے نظر تھی انگریز کی تاجروں کی. 2 جزیرے، ان کا ایک کا نام تھا سالسٹ اور دوسرے کا نام بسین. سالسٹ اور بسین. کوئی بھی کام نہیں کر رہا. سالسٹ، ہاں یہ ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا بسین. یہ 2 جزیرے تھے ممبئی کے پاس، ممبئی شہر کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی یہ دونوں جزیرے آپ کو ہمارے نام کرنا پڑیں گے، ہمیں لکھ کر دینا پڑیں گے، اس کی ملکیت کے کاغذات تیار کر کے ہمیں دینا پڑیں گے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کرنا پڑیں گے. یہ بہت بڑا مطالبہ تھا، اس لیے کہ انگریز سرکار نے اس سے پہلے کئی دفعہ کوشش کی قیمتاً ان جزیروں کو خریدنے کی، اس لیے کہ بحری جہازوں کے لحاظ سے یہ بہترین جگہ سی مال اتارنے اور چڑھانے کے لیے. یہ 2 جزیرے ممبئی کے قریب، سالسٹ اور بسین. لیکن یہ دونوں جزیرے کسی نے بھی ان کو دینے کی حماقت نہ کی، ضرورت نہ سمجھی، انگریزوں کو نہیں دیے، ان کے حوالے نہیں کیے. لیکن یہ 5ویں پیشوا تھے رگھو بابا، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ دونوں جزیرے بھی معاہدہ صورت پر میز کے اوپر بیٹھ کر تھالی میں رکھ کر انگریز سرکار کو پیش کر دیے. انگریز بڑا خوش تھا. غلطی یہاں پہ ایک کر گیا، جشن منانے شروع ہو گئے ممبئی سے لے کے لندن تک. جب یہ اس معاہدے کا پتہ چلا تو جشن اور خوشی کا سما انگریزوں میں دوڑ گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جوش میں ہوش ہی بھلا بیٹھا. اس نے غلطی کر دی، بنیادی غلطی یہ کی کہ اس معاہدے پر حکومت ہند کی مہر ثبت کروانا بھول گیا کہ ہندوستانی حکومت جو ہے اس سے اس معاہدے کی منظوری لی جائے. ایسا اس نے نہیں کیا. وارن ہیسٹنگز نے غلطی کہہ لیں یا پھر جوش کہہ لیں یا پھر بہادری کہہ لیں یا حماقت کہہ لیں، کچھ بھی، لیکن ایسا ہوا کہ اس نے ہندوستان کی سرکار سے اس معاہدے کی منظوری، معاہدہ صورت کی منظوری نہیں لی. اب ہوا کیا کہ جو رگھو بابا کے مخالفین مرہٹا سردار تھے، غور فرمائیے گا، وہ مرہٹا سرداران جو رگھو بابا کے خلاف تھے، ان کو روحانی پیشوا ماننے یا بنانے کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے اپنا ایک پیشوا بنا کر رکھ دیا، مقرر کر دیا، جس کا نام تھا نانا فرنویس. یہ لو جی، ایک ہی وقت پر یہ پہلی دفعہ ہوا کہ مراٹھوں کے ایک ہی وقت پر 2 پیشوا بن گئی. اس کا نام تھا نانا فرنویس. یہ صاحب تھے. باقی کے کچھ سرداروں نے جو رگھوناتھ کو اپنا روحانی پیشوا ماننے سے انکاری تھے، انہوں نے اس بندے کو اپنا پیشوا مقرر کر دیا اور اس نے جا کر ہند سرکار سے دوستی کر لی. ٹکراؤ اور چپکلش پیدا ہونے لگا یہاں سے. یہ وہ بیک گراؤنڈ بنا اس جنگ کا
جو مرہٹوں اور انگریز کے درمیان باقاعدہ لڑی گئی سندھیا کے مقام پر. سندھیا ایک بہت بڑی ریاست تھی سندھیا، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، آج ہی بتاؤں گا جی. اچھا، انہوں نے اپنے نانا فرنویس کو بنا لیا، اور فرنویس صاحب نے ہندوستان کی سرکار سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ کی اجازت کے بغیر معاہدہ صورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی مہر کے بغیر، آپ کی رضامندی کے بغیر اس معاہدے کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، ان سے واپس لیں یہ اپنے دونوں جزیرے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ اسی اسنا کیا ہوا؟ 1775 سن آ گیا، یعنی 3 سال گزر چکے تھے اسی جھنجھٹ میں. 1775 میں پھر یہ ہوا کہ انگریز کا ایک فوجی دستہ رگھوناتھ کو ممبئی سے اس کے دارالحکومت پونا چھوڑنے جا رہا تھا. غور فرمائیے گا، پونا تھا مرہٹوں کے روحانی پیشوا کا مرکز، اور یہ کسی کام سے ممبئی آیا ہوا تھا، اس کو چھوٹا سا ایک فوجی دستہ چھوڑنے جا رہا تھا اپنی حفاظت میں واپس پونا. رستے میں ایک مملکت، ایک بہت بڑی ریاست پڑتی تھی جس کا نام تھا سندھیا، اور سندھیا کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت تھا گوالیار، جو اب بھی ہے. آپ نے یہ نام سنا ہوگا ہندوستان کے شہر کا. یہ ریاست کا نام تھا سندھیا، اور اس کا کیپٹل سٹی یعنی دارالحکومت تھا گوالیار. یہ نوٹ فرمائیں. سندھیا کے مقام پر، سندھیا کی حدود میں جناب علی کیا ہوا کہ وہ مرہٹے سردار جو رگھوناتھ کے خلاف تھے، انہوں نے اپنا نانا فرنویس کو اپنا پیشوا مان لیا تھا. انہوں نے رستہ روکا اور یہاں پہ خون ریزی ہوئی ٹکا کے سندھیا کے مقام پر. یہ وہ جنگ تھی جو 1778 سے لے کے 1782 تک اس کے اثرات رہے. 4 سال تک اس کے اثرات چلتے رہے. کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں. خیر، انگریز سرکار یا انگریز فوج جو تھی، جو رگھوناتھ کی حفاظت کر رہی تھی، وہ کسی جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے تھے. وجہ یہ بن گئی، اب وہ اپنے ہیڈ کوارٹر ممبئی سے میلوں کوسوں کے فاصلے پر تھے، اور اتنی جلدی فوجی کمک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور یہ تیاری میں تھے مرہٹے. ان کو پہلے سے خبر تھی کہ انہوں نے واپس لے کے آنا ہے اپنے پیشوا کو، مرہٹوں کے دوسرے پیشوا کو، رگھوناتھ کو، رگھو بابا کو، رگھوناتھ راؤ کو. خیر، یہ رستے میں مچان میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھکانے میں. انہوں نے یک بستگی سے حملہ کیا اور انگریز فوج کا کافی نقصان کر دیا، کافی سارا. خیر، انہوں نے رگھوناتھ کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا. انگریزوں نے، انہوں نے اسے واپس ممبئی کی طرف لے گئے. اب ہوا کیا کہ مرہٹا سرداروں کو اپنی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی، اور مجبوراً، مرتے کیا نہ کرتے، مجبوراً انہوں نے میسور کے نواب حیدر علی کے ساتھ صلح کر لی. کیسا صلح کر لی؟ 2 دشمنوں نے مل کر صلح کی. کس کے لیے؟ انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے. لو جی، دونوں نے صلح کر لی، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے. صلح ہو گئی جی ان دونوں کی. اچھا، پرندھیر ایک مقام تھا، اس پر ایک سردار تھا نانا فرنویس، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، وہ رہا کرتا تھا. اچھا، اب انگریز ادھر تیسری طرف دیکھیں، جو ہندوستان کی ریاست تھی، حکومت تھی، انہوں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو معاہدہ صورت ہوا ہے، اس کے موجب کوئی کارروائی کی جائے.
اس کو ان دونوں جزیروں کو واپس لیا جائے انگریزوں سے. یہ ہندوستان کی ملکیت ہے, یہ ان کے پاس کیسے چلے گئے؟ اب ہوا یہ کہ وہ دونوں جزیرے واپس لینے کی ٹھان لی ہندوستان کی حکومت نے, اور مرہٹوں نے کر لی صلح حیدر علی اور نواب آف میسور سے. اچھا, حیدر علی نے کیا کیا؟ اپنے ایک مشہور جرنیل کو, مشہور و معروف طاقتور جرنیل کو فوجی دستہ بھیج دے کر سندھیا کے ہیڈ کوارٹر دارالحکومت گوالیار پر اور نمبر 2 کرناٹک پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا. کرناٹک ایسٹ انڈیا کمپنی کا دوسرا بڑا ٹریڈ سینٹر تھا. وہ اس طوطے میں انگریزوں کی جان تھی. کرناٹک پر حملہ کر دیا. کس نے؟ حیدر علی نے, اپنی فوج کو ساتھ لے کر, مرہٹوں کا دوست ہونے کی حیثیت سے. لیکن خلاف توقع حیدر علی کی وہاں پہ کسی مرہٹے نے امداد نہیں کی, اور اس کو پسپا ہونا پڑا بری طرح سے. اس کی کمانڈ کو, اس کے بھیجے ہوئے کمانڈر کو شکست کھانا پڑی, اور کئی ہزار فوجی جنگی قیدی بنے انگریز کے. اور پھر وہاں پہ بیٹھ کر ایک اور معاہدہ ہوا کہ حیدر علی, مرہٹوں اور انگریز. اب کی بار دوبارہ سے معاہدے میں انگریز سرکار نے اپنی مرضی کی شرائط لکھائیں. انہوں نے کہا نمبر 1 یہ کہ آج کے بعد مرہٹوں کے دشمن کو انگریز اپنا دوست نہیں رکھے گا, ان سے دوستی نہیں کرے گا جو مرہٹوں کے دشمن ہیں, اور اس کے نتیجے میں, اس کے بدلے میں جو انگریزوں کے دشمن ہوں گے ان سے مرہٹے دوستی نہیں کریں گے, اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور نمبر 3 یہ, جو انگریز کی فتح تھی, انہوں نے رگھوناتھ کو پیشوا منوا لیا مرہٹوں سے اس جنگ کے نتیجے میں. اور مرہٹوں نے چاروں نہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاہدے پر دستخط کر دیے. یہ بات ہے 1782 کی. اچھا, دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ دوبارہ معاہدے کی کاپی پہنچی انگلینڈ میں, لندن میں, تو وہاں پر خوشی کا دورہ ہوا اور پہلے سے زیادہ مل کر جشن منایا گیا. یوں دیکھا جائے تو انگریز سرکار کی مرہٹوں کے خلاف ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی سب سے بڑی فتح تھی, اس لیے کہ مرہٹے بہت بڑی جنگی طاقت تھے ہندوستان کی. جنوبی ہندوستان میں انہوں نے کبھی کسی دوسری قوم کے پیر نہیں لگنے دیے, جسے دکنی ہندوستان کہتے ہیں. لیکن انگریز سرکار کے سامنے گوالیار میں کرناٹک کے مقام پر بیٹھ کر جس طرح سے انہوں نے معاہدہ کیا, وہ واقعی انگریز سرکار کی فتح, نصرت اور کامرانی کہلانے کے حقدار ہیں. جی ناظرین, یہ تھا جی پہلی جنگ کا احوال. دوسری جنگ جو حیدر علی کے خلاف ہوئی, نواب آف میسور کے خلاف ہوئی انگریز کی, یعنی وارن ہیسٹنگز کی گورنر جنرل کی موجودگی میں, اس کا احوال اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ. جی آج کا لفظ ہے جی روح رواں. روح رواں, سوری, کیا کہتے ہیں, ایک لفظ سنا ہوا ہوگا, روح رواں. یہ لفظ کس نے نہیں سنا؟ سبھی نے سنا ہوا. کیا مطلب لیتے ہیں اس کا؟ یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں. روح رواں کا مطلب ہے زندہ روح, لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں زندہ روح, مگر اصطلاحی معنوں میں روح رواں کا مطلب ہے
وہ شخص یا وہ چیز جس پر کسی بات کا، کسی واقعے کا مکمل دار و مدار ہو، اسے کہتے ہیں روح رواں۔ لیکن بتانا آپ کو یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ عربی زبان سے فارسی میں گئے الفاظ، اور فارسی سے ڈرائیو کر کے سنسکرت اور پھر اردو میں پہنچے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ روح رواں نہیں ہے الفاظ، یہ اصل میں بنتے ہیں روح و رواں، یعنی روح اور رواں کے درمیان واو موجود ہے۔ روح رواں نہیں، روح و رواں کا مطلب ہوتا ہے وہ شخصیت، وہ چیز جس کے اوپر کسی واقع، موقع یا چیز کا مکمل انحصار ہو، وہ ہوتی ہے روح رواں۔ جی ناظرین، امید ہے آج کا لفظ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جی پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ آج کی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ اگر کسی جگہ پر، کسی کٹھ میں، کسی گیدرنگ میں، کسی عدالت میں، کسی پنچایت میں بحث و تکرار ضروری اور لازم ہو بھی جائے تو وہاں پہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ضروری ہے۔ عقل مندی کی علامت یہی ہے۔ آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کا دلائل کا بلند ہونا معنی رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ پھول کھلنے کا جو پروسیس ہے نا، وہ بادل کے گرجنے سے نہیں عمل میں آتا، بادل کے برسنے سے آتا ہے۔ سو اپنی آواز کو اونچا کرنے کی بجائے اپنے دلائل کو اونچا کریں۔ یہ میرا نہیں، داناؤں کا کہنا ہے، عقل مند لوگوں کا، مجھے تو اس گنتی میں نہ لیں بے شک۔ خیر، یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، رب رکھ۔